ایک مسئلہ یہ ہے قربانی کے جانور کے ساتھ عقیقہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بڑے جانور میں عقیقہ کو شامل کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ علماء نے کہا ہے کہ یہ جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب حصے والی قربانی میں 7 حصے ہوتے ہیں، یعنی 7 ایسے لوگ جن کے اوپر قربانی واجب ہو گئی ہے، اور وہ واجب والا حصہ اگر اس میں شامل ہو سکتا ہے تو عقیقہ یہ سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ عقیقہ واجب نہیں ہے، عقیقہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو جب واجب جو کہ سنت سے بڑا درجہ رکھتا ہے وہ جب حصے والی قربانی میں شامل ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں شامل ہو سکتا؟ یہ بھی شامل ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اگر کوئی عقیقہ کروانا چاہے تو بالکل جائز ہے، کرا سکتا ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال آتا ہے کہ بڑے جانور میں 2 حصہ لڑکوں کے لیے اور 1 حصہ لڑکی کے لیے کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے یا کیا؟ تو میں کہوں گا کہ اگر 2 حصہ اگر نکل رہا ہے، آپ کے پاس مل رہا ہے، تو 2 لڑکے کے لیے کر لیجئے اور 1 لڑکی کے لیے کر لیجئے، ورنہ 1 حصہ دونوں کے لیے کافی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ 2 بکرا ہے نا لڑکے کی طرف سے اور 1 بکری لڑکی کی طرف سے کرتے تھے، اور کبھی کبھی آپ نے 1 کھسی کا بھی حکم دیا، لڑکے کے لیے 1 کھسی بھی کیا جا سکتا ہے اور لڑکی کے لیے 2 بکری بھی کی جا سکتی ہے۔ تو یہاں پر تعداد بتانا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم شکرانے میں اولاد کی ملنے کے شکرانے میں اللہ کی بارگاہ میں نظر پیش کر رہے ہیں، تو 1 حصہ بھی لے سکتے ہیں، 2 حصہ بھی لے سکتے ہیں۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے ایک مقام پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور قربانی کی اور اس کو کہا کہ یہ جانور میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے۔ ایک جانور قربانی کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے۔ وہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے اور حدیث صحیح درجے کی ہے، حدیث کا نمبر ہے 2794۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبش املھا اقرنا یذبح بنفسہ عن نفسہ وعن واہل بیتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سینگ والے چتکبرے مینڈے کی قربانی کرتے، اسے خود ذبح کرتے اور اسے اپنے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے قرار دیتے۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ آج کل بہت ٹرینڈ میں چل رہا ہے اور لوگوں کے درمیان بے چینی پیدا کر رہا ہے، تو اس کو بے چینی جو لوگ پیدا کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اسلام آسان مذہب ہے، ان کو آسان کرنا چاہیے، بے چینی نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ اس حدیث کو ہم اس پر محمول کریں گے کہ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، جیسا کہ بہت سارے مسائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 یا 11 شادیاں کی، یہ آپ کے لیے خاص ہے، آپ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ دوسرا، علماء کرام نے اس پر جو ہے کہ اس کی وضاحت اس طریقے سے بھی کی کہ یہ نفلی اعتبار سے ثواب میں شریک کرنا ہے، نفلی اعتبار سے ثواب میں شریک کرنا ہے، واجباتی اعتبار سے نہیں۔ ورنہ آپ بتائیں نا، ایک گھر میں اگر 12 افراد ہوں، ایک گھر میں اگر 12 افراد ہوں اور 12 لوگوں کے اوپر جو ہے کہ قربانی واجب ہو، 1 کھسی کوئی خرید کر کے لائے اور کہے کہ ہم 12 لوگوں کی طرف سے قربانی کرا دیں، تو قربانی کے مقصد جو تھا اور قربانی کی جو روحانیت تھی وہ ختم ہو کر کے رہ جائے گی۔ اسلام نے قربانی کو کیوں دیا؟ 2 وجہ تھی، مقصد سمجھیں۔ ایک تو یہ کہ نفس پر گراں گزرے۔ ایک قربانی کا جانور اگر آپ خریدنے کے لیے جائیں کھسی، اور مثال کے طور پر 20,000 روپے لگ رہے ہیں، کتنے؟ 20,000 روپے لگ رہے ہیں یا 15,000 روپے لگ رہے ہیں، تو اسلام یہی تو چاہتا ہے نا کہ آپ مال خرچ کریں اور آپ کے نفس پر گراں گزرے اور اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے مال کی محبت کو دل سے نکال کر کے اللہ کی محبت شامل کرتے ہوئے 20,000 اور 15,000 کو اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ یہ نا مقصد قربانی ہے۔ اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ گوشت کو غربا فقراء مساکین میں بانٹنا، گوشت کو غربا فقراء مساکین میں بانٹنا۔ اگر 12 لوگوں کی طرف سے 1 جانور اگر ذبح کر دیا جائے، اچھا یہ جو ابھی شوشہ نکالا ہے نا، یہ 1400 سال میں کہیں نہیں تھا۔ 1400 سال کے لوگ عقل مند تھے، وہ سمجھتے تھے کہ 1 جانور 1 ہی شخص کی طرف سے ہوگا، اور ابھی جو ہے کہ بڑے عقل مند لوگ ہیں وہ لوگ اس حدیث سے نقل کر کے بتا رہے نہیں جی 1 قربانی گھر والوں کی طرف سے ہو جائے گی پوری، تو گھر والے کیوں، محلے والوں کو بھی لے لیجئے، 1 کھسی میں پورا گلاب باغ کر دیا جائے، کیا حرج ہے؟ اور پھر گلاب باغ ہی کیوں، جمشید پور لے لیجئے، ہے کہ نہیں؟ قربانی کا جو 2 مقصد تھا، نفس پر گراں گزرنا، پیسہ نکلے گا گراں گزرے گا، دوسرا غربا فقراء مساکین میں گوشت کو تقسیم کرنا۔ 1 کھسی اگر آپ ذبح کریں گے تو گوشت
اس میں جو زیادہ نکلے گا یا 12 جانور ذبح کریں گے اس میں زیادہ نکلے گا. تو صرف حدیث پڑھ لینا کمال نہیں، حدیث کو سمجھ لینا بھی کمال ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ روایت حدیث الگ ہے، درایت حدیث الگ ہے. حدیث کو سمجھنا بھی چاہیے. اور آئیے اس کو میں آپ کو اور ایک جگہ بتاتا ہوں. بڑے جانور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 لوگ شامل ہو سکتے ہیں. کتنے لوگ؟ 7 لوگ. اگر ایک جانور پورے گھر کے لیے کافی ہے تو 7 ہی کیوں؟ 8واں کیوں نہیں شامل ہو سکتا ہے؟ یہ حدیث آپ لوگوں کی نظر سے گزری ہوگی. اگر ایک جانور پورے گھر کے لیے کافی ہے تو اگر گھر میں 12 لوگ ہیں تو 12 لوگ کیوں نہیں شامل ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن آپ نے فرمایا نہیں، 7 لوگ. بڑے جانور میں 7 اور چھوٹے جانور میں 1. پورے صحابہ نے جو ہے کہ ایک جانور ایک شخص کی طرف سے کیا، تابعین میں ایک جانور ایک شخص کے لیے کیا،